بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب بارش کی شکل میں ہوتی ہے نا، تو اس برسات میں جو ہے ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ برساتی مینڈک نکل آتی ہے اور پھر ٹر ٹر کی آوازیں نکالتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں گے تو رحمت للعالمین کی جو ہے میلاد کی آمد ہو رہی ہے، اس رحمت للعالمین کی جو ہے رحمت کی برسات ہو رہی ہے، تو اس برسات میں بھی جو ہے کچھ بدعقیدگی کے مینڈک نکل آئے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہی رہیں گے کفر، شرک اور بدعت کے جو ہے فتوے لگاتے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ مینڈک میرے نظر سے بھی گزرے، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کتنا بڑا یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ اس کالی میری کو سنیے ذرا۔ میلاد النبی کا جو بدعت ہے اس کے اوپر آپ کہتے ہوئے دکھیں گے آپ لوگ، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے ابلیس کس کو کہا ہے؟ ابلیس تو آل محمد کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اما عائشہ نہیں مناتی تھی۔ اسلام تو برتھڈے کو پروموٹ کرتا ہے نہیں، اسلام تو یہ کہتا ہی ہے کہ پیدائش والا دن اگر ایک سال بیت گیا کہ آپ کو پیدا ہوئے ہوئے تو یہ خوشی کا دن ہے۔ اسلام تو سب سے پہلے چڑھ پاتا ہے کہ خوشی کا دن مت اپنی آخرت کی فکر کرو، تم ایک سال اپنی خبر سنا؟ اسی کے جو ہے چینل سے، اس چینل کا نام بھی یہ ہمارے ایک معتبر بھائی ہیں مولانا سید محمد غوث کر کے، ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ، اب میں اس پر ورڈک دیتا ہوں اپنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، یہ مولانا محمد سید محمد غوث کر کے ہمارے بھائی ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے عالم دین ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جب نبی کی آمد ہونے لگی ہے تو اس پر کچھ برساتی مینڈک ایسے کر کے انہوں نے بات کہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ غوث صاحب کہ آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہو کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے؟ جس کی تم امت میں ہو، جس شخص کے اوپر تمہارا پورا یہ فرقہ کھڑا ہوا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی، پیرانے پیر جس کو تم کہتے ہو، 11ویں جن کی کھاتے ہو تم ان سے غداری کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہے، پیرانے پیر نے، شیخ عبد القادر جیلانی جن کو تم اپنا سب سے بڑا بزرگ مانتے ہو، انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی ہے وہ عاشورہ کے دن ہوئی ہے۔ کر لو بات۔ دوسرا، جو آپ کے جن پہ آپ ایمان لائے ہوئے ہو، جو آپ کے جن کی کتابوں کے اوپر آپ ایمان لائے ہوئے ہو، کفر کے فتوے جنہوں نے بانٹے ہیں، ان کا نام ہے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب۔ احمد رضا بریلوی نے بھی اللہ کے رسول کی وفات 11 ربیع الاول تو بتائی نہیں ہے۔ انہوں نے جو یہ وفات کا دن بتایا ہے اور انہوں نے جو پیدائش کا دن بتایا وہ تو مختلف ہے، وہ 11 تاریخ نہیں ہے ربیع الاول کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ سچے ہوتے بھائی، اگر آپ سچے ہوتے تو اس پر کوئی آپ دلیل دیتے، مجھے آپ کوئی حدیث پیش کرتے، مجھے آپ بتاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت جو آئی ہے، آپ کو رسول بنایا گیا، آپ کو رسول بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، بچہ جانتا ہے، اور 63 سال کی عمر میں رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، تو یہ 23 سال بنتے ہیں بھائی۔ ان 23 سالوں میں اللہ کے رسول نے کبھی حکم نہیں دیا اپنے صحابہ کو۔ اچھا بھائی، اگلی بات، آپ نے ایک دوسری ویڈیو اٹیچ کر کے بتایا ہمیں کہ یہ تاریخی ایک واقعہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے، اس سے ایمان کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے نا میرے بھائی، تقاضا تو اس میں ایمان کا نہیں ہے۔ اگر اس پر کوئی اس تاریخ کو کوئی مان لیتا ہے یا اس کو کوئی جھٹلا دیتا ہے، اس سے اس کا ایمان اور عقیدہ نہیں بگڑتا، لیکن اس چیز سے آپ کا عقیدہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ شریعت محمدیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ڈی جے پر نکال کر کے لے کے گئے، گھوڑوں کے اوپر ڈی جے بجاتے ہوئے گئے ہیں اور جھنڈے لہراتے ہوئے گئے ہیں۔ یہ چیز کب سے دین ہو گئی میرے بھائی؟ پیر عبد القادر جیلانی کہہ رہے ہیں عاشورہ کے دن پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور جس پر آپ ایمان لائے ہو، آپ کے امام جنہوں نے کفر کے فتوے بانٹے پوری دنیا کے اندر، رسول اللہ کی امت کو ہر جگہ کفر کے فتوے انہوں نے کٹا بھر کے انہوں نے کفر کے فتوے بانٹے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں 11 ربیع الاول کو پیدائش نہیں ہے اللہ کے رسول کی، اور ان کی خود کی زندگی جلوسوں سے لیس ہے، انہوں نے تو کوئی جلوس نہیں نکالا۔ اچھا، میں آپ کو بخاری شریف کی پھر سے وہی حدیث پیش کرتا ہوں جو میں نے کئی بار ہمارے بھائی نے، ہمارے ساتھیوں نے اور ہم لوگوں نے پیش کری ہے آپ کو۔ کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا ہر خطبے میں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار؟ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ ملاحظہ فرمائیے، کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ 23 سال کی زندگی میں برتھ ڈے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ کا خود کا گھرانہ برتھ ڈے نہیں منا رہا ہے، حضرت علی اور بی بی فاطمہ اور ان کی اولاد جو اللہ کے نبی کا خون ہے، ڈی این اے اللہ کے نبی کا، رسول اللہ کا گھرانہ نہیں منا رہا ہے، رسول اللہ کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے جو ساتھی ہیں وہ نہیں منا رہے آپ کا برتھ ڈے۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو جاتی ہے، آپ کی وفات پر ابو بکر صدیق خطبہ دیتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے اللہ زندہ ہے، اور جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد مر چکے ہیں۔
یہ نہیں فرمایا کہ ڈیٹ نوٹ کر لو, اس ڈیٹ پر ہم یہ کریں گے, اوکیزن لے کر کے آئیں گے. اللہ کے رسول نے واضح فرمایا. اگلی حدیث میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین والمہدیین. آپ خلیفہ راشد سے لے کر کے آئیے نا. اگر آپ سچے ہوتے نا, واقعی میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ سچے ہوتے آپ مجھے کوئی حدیث پیش کرتے, آپ مجھے کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے, لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, میں جانتا ہوں. آپ کبھی نہ پیش کر سکو گے, آپ کبھی ثابت نہیں کر سکو گے, خدا کی قسم. اب اچھا, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں غوث صاحب, آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. کیوں توبہ کریں؟ کیونکہ آپ شریعت محمدیہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اب وہ دور نہیں رہا شیخ عبد القادر جیلانی کا یا احمد رضا بریلوی کا کوئی کفر کے فتوے بانٹ رہا ہو. میں سلام پیش کرتا ہوں آپ پر, اللہ سلامت رکھے آپ کو, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح علم عطا فرمائے, اصلی علم. قرآن اور حدیث کے اوپر آپ کی حجت ہونی چاہیے. آپ مجھے اشرف علی تھانوی صاحب کا وہ پیش کر رہے ہو, علماء کے اقوال, علماء کے حکم, علماء کی چیزیں, علماء کی تحقیق ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے جو حجت ہے وہ رسول اللہ کی حدیث ہے, اس کے بعد خلفائے راشدین کی سنت ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے, صحابہ کرام کا عمل ہے, اس کے بعد جو آپ کے ہمارے بڑے ائمہ حضرات گزرے ہیں, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام جعفر الصادق, کیا موجود نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے. تفسیر تبری پوری موجود ہے. آپ کیسے ریزلٹ نکال سکتے ہیں؟ اگر آپ سچے ہوتے نا, آپ مجھے کوئی حدیث پیش کرتے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, لیکن اللہ کی قسم آپ سچے نہیں ہو. آپ جھوٹی چیز کا دفاع کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہو ڈی جے بجانا چاہیے اور جو ہے آپ خوش ہونا چاہیے. آپ مقدمہ ہار چکے ہو پہلے دن. ٹھیک ہے جی. ایک وہ شخص تھے, وہ بھائی کال کے لیے بول رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کال پر بات کریں گے, وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی موضوع پر, انہیں بھی لے لے بھائی. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ. کہاں سے فون کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں نیو دہلی انڈیا سے بات کر رہا تھا. شہباز بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی, جی صحیح جگہ ملا ہے فون. جی شہباز بھائی خیریت سے ہیں سب؟ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے بھائی. شروع ہو جائیے, کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی شہباز بھائی, کافی وقت سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے بھائی. ربیع الاول کے تعلق سے. ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے یہ دیکھا کہ آپ لوگوں کو بڑی الٹی الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہو قرآن حدیث کے نام سے. اچھا بھائی. تو آپ کو پہلے تو میرے بھائی آپ کو تھوڑی شرم کرنی چاہیے. اچھا کہ بھائی. آپ حضور کی ولادت کو منانے سے کیوں منع کر رہے ہو؟ دیکھیں بھائی, بات ایسی ہے, محترم ناظرین سب دیکھ رہے ہیں, سب جو ہے متفق ہیں اس بات سے کہ ہم نے حدیث پیش کری اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمام بدعت گمراہی ہے, اور تمام گمراہی جو ہے وہ آپ کو جہنم تک لے جائے گی. تو آپ ڈیسائیڈ کرو گے کہ بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے؟ آپ کو کس نے رائٹ دیا, آپ کو کس نے حق دیا اس چیز کا؟ ہم ڈیسائیڈ نہیں کریں گے بھائی, اللہ کے رسول کے ساتھ ہی ڈیسائیڈ کریں گے, ان کا گھرانہ ڈیسائیڈ کرے گا. میرے بھائی جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے یہ چیز, قرآن سے میلاد کا ثبوت ملتا ہے, تو آپ کون ہوتے بولنے والے؟ کون, آپ کیا کی حیثیت کیا ہے؟ بھائی آپ دکھائیے مجھے قرآن کے اندر کہاں ملتا ہے, ہم بھی منائیں میں گے. دکھا رہا ہوں, آپ میں اگر ہمت ہے تو اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنا, آپ میں اگر گٹس ہے تو. میں انشاءاللہ بھائی ضرور کروں گا اپلوڈ, آپ دکھائیں. 1 منٹ رک جائیں, آج ہو ہی جائے بھائی. کافی وقت سے میں سوچ رہا تھا آپ کو اس چیز سے جواب دوں. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, دکھائیں, آپ دکھائیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے سورہ یونس میں. یونس میں, ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ یونس آیت نمبر 58. آپ کے پاس تو قرآن شریف رکھا ہوا ہوگا نا, کھولنا اسے, کبھی پڑھ بھی لیا کریں. ٹھیک ہے بھائی, دکھائیں. اس میں لکھا ہے 58 آیت نمبر اسے کھولے, اس میں لکھا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے بھائی. کہ یہ چیز اس نے بھیجی, اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرما رہے ہیں. اب آپ بولیں گے کہ ہاں تو قرآن سے مراد ہے. نہیں میرے بھائی, قرآن سے مراد نہیں ہے. پیش کیجئے بھائی, پیش کیجئے آپ. آیت نمبر 107. ٹھیک ہے بھائی, پیش کیجئے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ٹھیک ہے بھائی. کہ نبی میں نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو جب اللہ میں حکم دے رہا ہے کہ میرے فضل و رحمت پر خوشی مناؤ, اور اللہ کا سب سے بڑا فضل رحمت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو آپ کون ہوتے ہو ہم اس چیز سے روکنے والا, ان کا میلاد نہ منائیں؟ بھائی آپ نے جو قرآن سے استدلال نکالا ہے, آپ نے جو قرآن سے استدلال نکالا ہے, کیا وہ صحابہ کرام نے نکالا ہے؟ بالکل.
بالکل. کیا حضرت علی نے یہی, آپ کیا صحیح بخاری نہیں پڑھتے کیا بھائی آپ کیا بالکل ہی علم سے محروم ہو کیا؟ مجھے یہ بتائیے آپ, نام سے شعور ہے آپ میں؟ بھائی علمی بات کریں, بھائی علمی بات کریں. آپ اگر علم پر بات کرنا چاہتے ہیں نا, کہ آپ نے جو قرآن کی آیتیں پیش کری ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ جو ہے قرآن سے آپ کو دلیل دی ہے کہ میرا نبی سب سے بڑی رحمت ہے تمہارے لیے, تو خوشی مناؤ. کوئی شک نہیں ہے, خوشی منانے سے آپ لوگ روک رہے خوشی منانے سے, کوئی شک نہیں ہے اس میں. اللہ کے نبی جو ہے وہ رحمت ہے, اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا, آپ نے جو استدلال نکالا ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور سب سن رہے ہیں میرے بھائی محترم ناظرین, منتظر ہے آپ کے جواب کا. آپ جواب دیجئے مجھے. جو آپ نے قرآن کی آیتوں سے استدلال نکالا ہے, جی کیا وہ صحابہ اکرام نے استدلال نکالا ہے یہ چیز؟ بالکل بھائی بالکل, میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. پیش کیجئے بھائی, پیش کیجئے. بہت فیمس حدیث ہے, مجھے اس کا نمبر تو یاد نہیں, ٹھیک, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے, سب جانتے ہیں, پوری امت جانتے ہیں اس چیز کو. ٹھیک ہے بھائی, پوری امت اس کو متفق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے. ٹھیک ہے بھائی. تو آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھا؟ تو آپ مجھے نہیں, پیر کے دن اللہ کے رسول, آپ نے اس دن روزہ رکھا, آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا نہیں رکھا؟ بھائی پیر کے دن اللہ کے رسول کو بھی ترغیب دی. تو بھائی مجھے بولنے دیں, بھائی مجھے جواب دینے دیجیے, مجھے جواب. نہیں, پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دو بھائی. ٹھیک ہے بھائی, بولے آپ کا وقت چل رہا ہے, آپ بولے. آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے صحابہ کو اس چیز کی ترغیب دی کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا, اس لیے تم بھی روزہ رکھو میرے صحابہ. تو اشارتاً ہمیں یہ چیز مل گئی کہ نبی کے پیدائش پر روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے وہ نفلی روزہ ہے. ٹھیک ہے بھائی. اسی حدیث کے آگے آپ اسی حدیث کے آگے مجھے نا لکھا ہوا دکھا دیں بخاری کے اندر کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا تھا, تو سال میں ایک پیر آپ کو چوز کرنا ہے, 11 ربیع الاول کا دن ہے, اس دن روزہ رکھنا ہے. آپ تو ہر پیر رکھ کے دن رکھتے تھے نا, دن سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں اور اس میں ہفتے ہوتے ہیں. اگر کوئی رکھنا چاہے بالکل رکھے, اسی حدیث کے, اور پورا بریلوی طبقہ مجھے اس حدیث کے آگے نا الفاظ دکھائے کہ اب میں اپنے صحابہ سے کہتا ہوں کہ پیر کے دن کا روزہ تھا, پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیدا ہوا تھا, اور ساتھ میں روزہ افطارتے ہی تمہیں ڈی جے نکالنا ہے. چلو اس زمانے میں ڈی جے نہیں تھا. میرے بھائی عقل سے محروم میرے بھائی, سن لے میری بات, علمی بات کرے بھائی. دور میں کون سے ڈی جے تھے میرے کو ذرا یہ بتا. اگر اس زمانے میں ڈی جے نہیں تھے, مان لیتے ہیں ڈی جے نہیں تھے اس زمانے میں, تو اللہ کے رسول اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پہ جلوس تو نکال سکتے تھے نا, چیخو پکار تو کر سکتے تھے صحابہ کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے بھائی, آج خوشی کا دن ہے. نہیں بھائی, یہ تو آپ اپنے مطلب کی بات کر رہے ہو. اپنے مطلب کی نہیں, میں آپ سے ثبوت مانگ رہا ہوں بھائی. 11 ربیع الاول کا آپ ثابت کر کے دکھایا, حدیث سے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میری جو رحمت ہے اس کا شکر ادا کرو, اور آپ شکر ادا کرنے نہیں دے رہے. میں بتا رہا ہوں نا بھائی, اس کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں نا, آپ مجھے جواب نہیں دینے دے رہے بھائی. او بھائی علمی گفتگو کرو بھائی, علمی گفتگو کرو. آپ نے قرآن کی آیت پیش کری, بالکل بہت اچھا آپ نے کیا, لیکن آپ نے جو استدلال نکالا ہے وہ اپنے فرقے کو بچانے کے لیے نکالا ہے نا میرے بھائی. آپ نے یہ تھوڑی نہ کہا کہ اس آیت کی جو تفسیر ہے, اس آیت کا جو ترجمہ ہے, حضرت علی بھی وہی ترجمہ لیا کرتے تھے, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے ہیں تو ہمیں خوشی منانی چاہیے, اور خوشی کے نام پر ہمیں جو ہے جھنڈیاں نکالنی چاہیے, اور محلے کے اندر جا کر کے ہمیں گھوڑے اور لتے اور XYZ لے کر کے ہمیں چیخو پکار کرنی چاہیے. یہ مجھے ثابت کرے نا کسی حدیث کے اندر سے. یہ چلے آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے, آپ حدیث کو سنیے, میری بات سنیے. آپ جو ہے جذبات میں آ کر کے جو ہے وہ زبان اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. ابو لہب کی سنت پر ہم عمل نہیں کرتے بھائی, ہم جس پر ایمان لے کر آئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول اللہ کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں, رسول اللہ کے بیٹے پیدا ہوئے ہیں. آپ نے ان کی پیدائش پر آپ نے کوئی نہ تو کوئی غلام آزاد کیا ہے, نہ کوئی خوشی منائی ہے. حضرت علی ہیں, حضرت علی نے اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ان کو تو معلوم تھا نا آپ کس دن پیدا ہوئے ہیں. او میرے بھائی, حضرت علی تو بعد میں آئے ہیں, اللہ کے رسول کی پیدائش پہلے کی ہے. کیا ہو گیا میرے بھائی, صحیح بخاری کھولو, ارے میرے کیا نمبر پڑھو, 5101 پڑھو. بھائی جذبات میں آ گئے اور غصے میں بم پھاڑ دیں گے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے علمی گفتگو کرو میرے ساتھ. آپ بخاری کی حدیث پیش کر رہے ہو کہ اللہ کے رسول منڈے کے دن پیدا ہوئے تھے. آپ مجھے یہ دکھاؤ نا, کیا ہر منڈے روزہ رکھنا ہے یا 11 ربیع الاول کو روزہ رکھنا ہے؟ میں بول تو رہا ہوں کہ آپ ہر منڈے بھی رکھ سکتے ہو, اگر رکھنا چاہو تو. سنت نفل روزہ ہے, وہ رکھ سکتے ہیں. تو ڈی جے پر کیا کر سکتے ہیں؟ تھوڑی اگر بندہ چھوڑ رہا ہے, ایسا تھوڑی وہ آرام کام کر رہا ہے. تو اس پر امت کا اجماع کیوں نہیں ہے پھر؟ ائمہ حضرات نے کیوں نہیں اس دن ترغیب دلائی؟ بھائی اجماع نہیں ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے پیر کے دن. کیا بات کر رہے ہو یار تم؟ بھائی تم جس پر ایمان لے کر آئے ہو شیخ عبد القادر جیلانی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن پیدا ہوئے تھے. فرسٹ سیکنڈ, آپ میری اب بات پوری ہونے دیں. آپ نے مجھ سے سوال کیا, میں اپنی بات رکھوں گا, آپ کو سننا پڑے گا. سنیے, اور سارے محترم ناظرین سن رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں عاشورہ کے دن پیدا ہوئے رسول اللہ.
ٹھیک ہے. احمد رضا بریلوی کہتا ہے کہ رسول اللہ جو ہے وہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. امام ہے ہمارے, عزت سے بات کرو. رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے جی. حضرت احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ خان صاحب, اللہ ان پہ رحمت کرے. اعلیٰ حضرت بولو انہیں, میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت. بڑے امام ہے وہ. میرے بھائی علمی گفتگو کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, نہیں, علمی گفتگو بعد میں ہوگی. آپ نے نام کیسے لیا؟ آپ ان کی پیروں کی دھول نہیں ہے. ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں میں ان کے پیروں کی دھول نہیں ہوں. آپ ان سے مجھے ثبوت دے دیجئے نا, مجھے آپ اپنے امام سے ثبوت دے دیجئے. آپ کے امام نے جو ہے وہ جلسہ نکالا ہو. کمرے میں کالے کپڑے کے آگے آپ بیانات کرتے ہو, امت کو گمراہ کرتے ہو. اور میرے بھائی امت جانتی ہے اس بات کو کہ اس دن کسی بھی ائمہ حضرات نے, کسی صحابہ نے, کسی تابعی نے, کسی تبع تابعی نے, کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا ہے. آپ میری بات پوری ہونے دیں گے؟ سب لوگ سن رہے ہیں, آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو لوگوں کا. لوگ سن رہے ہیں, مجھے آپ بولنے دیں گے؟ میں بولوں؟ آپ کی باری ختم ہو گئی, ابھی میری باری ہے, میں بولوں بھائی؟ بھائی بات کی بات ہوگی بعد میں. آپ نے نام کیسے لیا؟ میں آپ بڑے امام ہے وہ. میرے بھائی میں حدیث کی طرف آنا چاہتا ہوں, قرآن کی طرف آنا چاہتا ہوں. آپ اعلیٰ حضرت کی حمد بیان کر رہے ہو یہاں پر. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ خان صاحب, احمد رضا بریلوی نے بھی عید میلاد النبی کے دن 11 ربیع الاول کے دن کوئی جلسہ کوئی جلوس نہیں کیا ہے بھائی. 8 تاریخ انہوں نے کہی ہے. اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو پتا ہے, آپ کو زیادہ پتا ہے بھائی وہ اپنے, ایک منٹ میری بات سنیں پہلے. ابو لہب کتنا بڑا دشمنان دین آپ بھی جانتے ہیں, پوری امت جانتی ہے. جی بھائی جی. لیکن جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں جی, اس نے اپنی ایک باندھی کو آزاد کرا ہے. جی بھائی کرا ہے نہیں کرا ہے؟ جی بھائی کیا ہے, کیا ہے نا, موجود ہے بھائی, موجود. نہیں میں پھر بھی یقین نہ ہو تو صحیح بخاری 5101 کھول لیں آپ. نہیں مجھے ہے یقین ہے آپ کی بات پر بھائی, آپ صحیح بول رہے ہیں. اس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے, انہوں نے آزاد کیا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کے عزیز نے ان کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے. تو اس نے کہا کہ میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں بہت تکلیف میں ہوں, لیکن پیر کے دن, اس کو نوٹ کر لیں, انڈر لائن کر لیں بھائی شہباز. میں سن رہا ہوں بھائی, بتائیے, سن رہا ہوں بھائی. پیر کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ مجھ کو پانی پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اس لیے کہ میں نے اپنے نبی کی, سوری میں اپنی زبان سے کہوں, ابو لہب کے الفاظ نہیں ہے, جی جی جی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ میں نے, جب وہ پیدا ہوئے تھے, میں نے اس لونڈی کو آزاد کرا, اس سے طفیل مجھے یہ پانی دیا جاتا ہے. اب جو اتنا بڑا دشمنان دین ہے, اتنا اس نے اللہ کے رسول کو ستایا, اللہ کے رسول کو گالیاں دی, پتہ نہیں کیا کیا کہا. جب وہ بندہ لونڈی آزاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے پانی دے رہا ہے, اور ہم 12 ربیع الاول کا جلوس منائیں, آپ کی پیدائش پر خوشیاں منائیں, لوگوں کو کھانے کھلائیں, تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ نے اجر کیوں نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. بھائی میرے مجھے اس بات سے یہ ثابت کرے نا کہ اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی ہو کہ جیسے ابو لہب نے کیا تھا تمہیں بھی ایسا کرنا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم نہیں دی وہ چیز, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول بھول گئے تھے یا اللہ بھول گیا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم. ٹھیک ہے جی, آج دین مکمل ہو گیا ہے. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 23 سال سے تبلیغ کر رہے تھے, انہوں نے 23 سال کے اندر تمہیں یہ نہیں بتایا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں تمہیں جشن منانا ہے, ڈی جے نکالنا ہے, اور جو ہے تمہیں میلاد منانی ہے, اور تمہیں جھنڈیاں لہرانی ہے, تمہیں اونچی اونچی آواز لگانی ہے محلے میں. صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو بھائی وہ منڈے کے دن روزہ ہے بھائی, وہ پیدا ہوا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں. وہ منڈے کے ہر منڈے بھائی, ہفتے کے ہر منڈے کو ہے وہ. آپ اس کو 12 ربیع الاول کے لیے خاص مت کیجیے. 12 ربیع الاول کا نام نہیں ہے اس حدیث کا. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کی دوسری حدیث آپ نہیں پڑھی کیا؟ آپ اتنے بڑے علامہ بنے بیٹھے رہتے ہو. بھائی علامہ صاحب تو آپ ہیں, میں تو طالب علم ہوں. کے پاس آیا, آپ کی عبادت کے بارے میں سوال کرا. جی ٹھیک ہے, وہ بہت فیمس حدیث ہے, جس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول آ کے ان سے کہتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس جاتا بھی اور نہیں بھی جاتا, یا مینس میں تہجد پڑھتا بھی اور نہیں بھی پڑھتا, روزے رکھتا بھی نہیں بھی رکھتا. تو ضروری تھوڑی کہ بندہ پیر کا پورے سالوں سال روزے رکھے, ضروری تھوڑی ہے. تو آپ اس حدیث کا یہ ریزلٹ نکال رہے ہیں کہ کوئی شخص پورے سال جو ہے اللہ کے رسول کے جنم دن پر, برتھ ڈے پر روزہ نہ رکھے, وہ 12 ربیع الاول کو رکھ لے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ 12 ربیع الاول کو رکھنا چاہے رکھ لے, نہ رکھے کوئی گناہ تھوڑی ہے بھائی. تو ڈی جے بھی تو ثابت کرے نا نہیں رکھے تو بہتر ہے, وہ ڈی جے بھی تو ثابت کرے نا بھائی, ڈی جے بھی تو ثابت کرے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, جو نہیں, جو نہیں, آپ مجھے بتائیے نا, جو نہیں رکھ رہا ہے روزہ وہ نفلی روزہ ہے بھائی, نفلی روزہ ہے. جو نہیں رکھ رہا ہے روزہ آپ اس کو ابلیس کہہ رہے ہیں, اور جو ڈی جے پہ نہیں ناچ رہا ہے, اور جو ڈی جے پر حصہ نہیں لے رہا ہے, بھیڑ میں جو ہے میلاد نکالنا ہے, جلوس نکالنا, اس میں حصہ نہیں لے رہا, آپ اس کو ابلیس کہہ رہے ہو. یعنی کہ آپ نے پوری امت کو توڑ کے رکھ دیا, آپ کے امام نے توڑ کے رکھ دیا پوری امت. مجھے ساری چیزیں سائڈ کر دو فی الحال کے لیے بھائی, کنکلوژن کی طرف آؤ. آپ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول پیدا ہوا, کب پیدا ہوا, یہ بتاؤ مجھے. تو جب صحابہ نے اعلان نہیں بتایا لوگوں کو نکل کے, صحابہ نے جلوس نہیں نکالا, آپ نہیں پیش کر سکتے کوئی حدیث کے صحابہ نے جلوس نکالا ہو. سب سن رہے ہیں, کوئی حدیث پیش کرو. بتاؤ مجھے بھائی صحابہ نے, آج کے دن رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے, کیسے پتا چلے گا, نہیں بتاؤ.
تو بھائی اللہ کے رسول نے خود کیوں نہیں بتایا اور صحابہ نے کیوں نہیں بتایا؟ ارے میرے بھائی اس سرزمین پر اللہ کے رسول موجود تھے، موجودگی میں صحابہ نے ان کے سامنے یہ سب چیزیں نہیں کری. تو موت کے بعد بتا دیں بھائی، رسول اللہ کی وفات رسول اشارتاً کہا کہ بھائی میلاد منا سکتے ہیں. رسول اللہ کی وفات کے بعد بتائیے آپ، رسول اللہ کی وفات کے بعد 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 2.25 سال ان کی خلافت رہی ہے. اس کے بعد دیگر چاروں ہمارے جو خلیفہ ہیں ان کی خلافت رہی ہے. 30 سال ان کی خلافت رہی ہے. آپ ان کی 30 سال میں نا کوئی سنیے، خلافت راشدہ 30 سال چلی ہے، آپ اس 30 سال کے اندر کوئی ایک ربیع الاول کا جلوس ثابت کر دو میرے بھائی. اور یہ پورے ہم آپ کے پورے فرقوں کو کہہ رہے ہیں انکلوڈنگ احمد رضا صاحب، ملفوظات اعلی حضرت کھنگالی ہے، جا کے دیکھیے. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ان کا نام مت لو. آپ ان کی دھون کے برابر کی نہیں، ان کی عزت کرو. کیا اپنے استاد کا نام لیتے ہو کیا؟ علمی بات کیجیے بھائی، مجھے بتائیے. یہاں سے کہ آپ نے علم حاصل کرا ہے، فرضی علم. بھائی جان اگر آپ کو نام لیتے ہو کیا تو کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ایسی الٹی سیدھی بات کرنا تو فون کاٹ بھی سکتے ہیں. یہ آپریٹر صاحب کہہ رہے ہیں بھائی کہ اگر آپ ایسی باتیں کرنی ہیں آپ کو تو آپ فون کاٹ دیجئے. آپ کنکلوژن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، آپ کوئی حدیث پیش نہیں کر رہے ہیں کہ صحابہ کو کاؤ منڈے کے دن. میں نے اپنی شروعات ہی قرآن سے کری ہے بھائی. مضبوط دلیل کیا لوگے آپ نے غلط استدلال نکالا ہے بھائی. آپ نے وہ استدلال نکالا جو صحابہ کرام نہیں نکالتے تھے، جو اہل بیت نہیں نکالا کرتے تھے، جو ائمہ حضرات امام بخاری، امام نسائی. آپ اس چیز کا انکار کرتا ہوں، جلوس منانا چھوڑ دیں گے؟ بتاؤ بھائی میں آپ کو بتا تو رہا ہوں، جب صحابہ نے تابعین نے نہیں کیا تو اس کے بعد آپ اپنے پاس سے ان آیاتوں کا یہ استدلال نہیں نکال سکتے. پبلک دیکھ رہی ہے، آپ کوئی حدیث پیش کریں یا پھر کال رکھیں. آپ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ یہاں پر لوگوں کا. میرے بھائی آپ سے بات کر کے میرا کچھ فائدہ نہیں ہوا. جب احمد رضا بریلوی نے 8 تاریخ کا ہے 8 ربیع الاول، تو آپ کون ہوتے ڈیسائیڈ کرنے والے 11 ربیع الاول کے دن جشن بنائیں گے اور جلوس نکالیں گے؟ جلوس کہاں سے؟ کسی حدیث کے اندر آپ مجھے جلوس کے الفاظ دکھائیں کہ صحابہ نے جلوس نکالا تھا یا اہل بیت علیہم السلام نے جلوس نکالا تھا. اور آپ آج خوشیاں منانے کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں فلسطین میں کیا حالات ہے؟ ہر سیکنڈ ایک مسلمان مر رہا ہے. آپ کس بات کا ثبوت وہ جشن منا رہے ہیں بھائی؟ اور آپ 4 محلے جا کے آپ گلیوں میں اپنا جلوس نکال کے لیے ہیں. اس سے آپ بتاؤ امت کو کیا آپ نے نفع دیا ہے؟ امت مر رہی ہے بھائی. فلسطین کا سوال مجھ سے تھوڑی ہوگا. جس سرزمین پہ میں ہوں، جس سوسائٹی میں ہوں، مجھ سے اس کا سوال ہوگا. فلسطین سے میرا کیا لینا دینا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ملاحظہ فرمائیے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت ایک جسم کے مانند ہے. اگر کوئی جسم کے حصے میں کہیں پر بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم لرزتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو اس بات کی تکلیف نہیں ہے کہ فلسطین میں جو ہے مسلمان مر رہے ہیں؟ بغداد میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں ان کی مدد کرنے کی. بھائی اسٹیٹس لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنے مسلمانوں کو پہلے تو سب سے پہلے آپ اپنے ائمہ کو چھوڑیں اور رسول اللہ سے آ کے جڑیں. اس پوری امت کے ایک ہی امام ہے، وہ ہے محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شہباز بھائی یہ کنورسیشن کہیں نہیں جا رہی. تو بھائی آپ مجھے بس ایک بات سمجھ آ رہی ہے اور میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں لکم دینکم ولی دین. شہباز بھائی آپ کو آپ کا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے. اور جو ہے یہ بند کمرے سے باہر نکلو. تو بھائی آپ فون رکھ سکتے ہیں بھائی، جا سکتے ہیں، فون رکھ سکتے ہیں بھائی. آپ دیکھ لیجئے. آپ کنکلوژن کی طرف آؤں کیا میں ابھی؟ بتا دیں. دیکھ لیجئے آپ محترم ناظرین کس طریقے سے ہمارے آس پاس جو مکاتب فقہ کے لوگ ہیں وہ اپنے جو بزرگوں سے، اپنے اماموں سے اس قدر زیادہ جڑ چکے ہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں کا بھی غلط استدلال نکالتے ہیں. میں جانتا ہوں انہوں کون سی آیت انہوں نے پیش کری ہے، اور یہ دونوں وہ غوث صاحب اور یہ دونوں ایک ہی فرقے کے آدمی ہیں. یہ ہم سے آج جو ہے ٹکرا گئے ہیں. ان دونوں نے ایک ہی مقادب فقہ کی فکر ہمارے سامنے پیش کری ہے کہ 11 ربیع الاول کو جلوس نکالنا بڑا اہم ہے، جو نہیں نکالتا وہ ابلیس ہے. یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے، اور اس نے پوری بحث کری ہے میرے بھائی نے. میں اپنے میرے جو محترم ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں، میں ان لوگوں کو حدیث پیش کر چکا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا قل بدعۃ ضلالہ وقل ضلالۃ فی النار. اگر 11 ربیع الاول ہی اللہ کے رسول کی پیدائش کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول اس کی ترغیب دلاتے کہ یہ میرے جنم کا دن ہے، سال میں یہ ایک دن آئے گا، اس دن روزہ رکھنا اور جلوس نکالنا. آپ نے کیا فرمایا؟ بخاری کی جو وہ بھائی نے حدیث پیش کری ہے، آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے، میرے اور آپ کے امام نے فرمایا ہر ہفتے میں منڈے کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا. منڈے اور پیر میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ میرا بھائی کہتا ہے کہ قرآن کے اندر آیت آئی ہے، فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو، چرچا کرو اور خوشیاں مناؤ. یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اصل میں اس بات پہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری نعمت کا تم چرچا کرو اور اس کا جلوس نکالو. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اس کا ترجمہ اس طریقے سے نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہمیں قرآن کے اندر ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری دی ہوئی نعمت کی چرچا کرو، ایک دوسرے کو بتاؤ
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عطا فرمایا. اس کا یہ بالکل بھی کسی نے استدلال نہیں نکالا امت میں. جتنے بھی ائمہ حضرات گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، کسی نے بھی یہ رزلٹ نہیں نکالا اس آیت کا، سورہ یونس کی آیتوں کا، کہ اس پر خوشیاں مناؤ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی پیدائش پر آپ جو ہے جلوس نکالو، ڈی جے بجاؤ. اس بار تو ہولے بھی بٹھائی ہوئی تھی انہوں نے اپنے ٹرکوں کے اندر. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غوث صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہمارا سلام ہے آپ لوگوں کے اوپر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.